آج انشاءاللہ آپ کی اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام مکمل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کل جو پچھلا لیکچر ہم نے لیا تھا اس کے اندر یہ جو میں دوبارہ ایک روایت دوہرا دوں، وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہماری آیت آئی تھی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر لیا، وقانوا شیعاً، اور وہ گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، تو آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتلائے گا، ان کو واضح کرے گا قیامت والے دن جو وہ کام کیا گیا۔ اس آیت سے کئی مسائل نکلتے تھے، وہ بتا دیے گئے تھے آپ کو۔ نئے مسائل ہیں اس میں یہ ہے کہ جو فرقہ پرستی ہے، یہ فرقے بننا، ان کا اصل جو معاملہ ہے وہ قیامت والے دن جاری ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرقہ بازی کے جرم اور فرقہ بازی کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے گا، جنہوں نے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں فرقے بنائے۔ دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ فرقے بننے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک حب مال اور ایک حب جاہ۔ حب مال سے مراد ہے مال کی محبت، اور حب جاہ سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا، کہ میرے نام پہ کوئی چیز بن جائے۔ بستی کے نام پر اور لوگوں کے نام پر فرقے بنتے ہیں، اور فرقوں سے بچنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر سمجھایا تھا کہ جب ایسا سلسلہ آ جائے تو تم نے کتاب و سنت کے ساتھ چمٹ جانا ہے، اور باقی فرقوں کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ کتاب و سنت سے چمٹنا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لینا، اس کا مطلب ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ تم نے ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں۔ لا نفی جنس ہے، سورہ بقرہ آیت پارہ نمبر 3 اس کا پہلا صفحہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت الکرسی کے فوراً بعد والی آیت ہے کہ تم نے ایک ایسے چھلے کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا ہے۔ تو اس لیے فرقہ پرستی سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور دلیل کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری اس لحاظ سے کہ دلیل جدھر ہوگی ہم بھی ادھر ہی ہوں۔ آگے اللہ نے کلیہ بیان کیا تھا کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا وہ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اس کو اس طرح کا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور یہ بات آپ کو مزید واضح کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا جو نظام بنایا ہے، یعنی کہ ایک طرف گناہ ہے اور ایک طرف نیکی ہے، گناہ کی سزا ہے، نیکیوں کی جزا اچھی جزا ہے۔ تو جو آدمی نیکی کرتا ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے اس کو کہ نیکیاں جو ہے نا وہ ہر نیکی برائی کو ختم کر دیتی ہے، لیکن ہر برائی جو ہے وہ نیکی کو ختم کرنے والی نہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا وحدہ لا شریک کا فضل و کرم ہے کہ آپ کا جو گناہ ہے وہ نیکیاں ختم نہیں کرتا سوائے 2 گناہ، اور وہ 2 گناہ یاد رکھیں، ایک شرک ہے اور ایک بدعت ہے۔ شرک اور بدعت یہ 2 ایسے گناہ ہیں جو برائیوں نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، باقی تمام گناہ آپ کی جو نیکیاں آپ کے پاس سیف ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ویسی رہتی ہیں۔ ہاں آپ کی جو ٹوکری ہے یا آپ کا جو باکس ہے گناہوں والا اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن آپ کا، میں اس کو ذرا واضح سمجھا دوں آپ کو کہ 2 باکس ہے آپ کے پاس، ایک نیکی والا ایک بدی والا۔ آپ نے نیکیاں کافی ساری اکٹھی کی ہوئی ایک باکس میں، اللہ نہ کرے آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ جو گناہ ہوا آپ سے اس سے آپ کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی، وہ 60 ہے یا 70 ہے یا 80 ہے، وہ ویسے کی ویسی رہتی ہیں۔ ہاں آپ کے گناہوں والے باکس میں 1 گناہ 2 گناہ ایڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ دیکھیے کہ اگر آپ کی وہ ٹوکری جس میں گناہ ہے وہ بھری ہوئی ہے اور آپ ایک نیکی کر دیتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے اس ایک نیکی کی وجہ سے آپ کے وہ سارے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل و کرم ہے۔ صرف 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے مستثنا قرار دیا، ایک شرک ہے اور ایک بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی صورت میں سورۃ الانعام میں جو آپ نے اس سے پہلے سلیبس میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، ابراہیم کا کیا ہے، الیسا کا کیا ہے، اللہ نے یونس کا کیا ہے، لوط علیہ السلام کا کیا ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب سب کا ذکر کیا ہے، اور پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے وہ ضائع ہو جاتے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ان من امت الا خلا فیہا نذیر لکل قوم ہاد، عموم ہے ان آیات میں، اس سے یہ مراد ہے کہ ہر بستی میں ہر امت میں ایک نبی آیا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے تمام نبی جو 1,00,000 سے بھی اوپر آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وحی کی تھی جو سورہ زمر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یقیناً وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف،
वइलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और वही की गई आपसे पहलों की तरफ, क्या, लइन अशरकता, अगर कोई आप शिरक करेंगे, लयहबतन्ना, लाम और नून शद वाला ये आपके मुजारे को ताकीद देते हैं, यकीनन यकीनन जाया हो जाएगा आपका अमल। इसका मतलब है कि शिरक एक ऐसा गुनाह है जो अमलों को, नेकियों को खत्म कर देता है। और जो बिदत है उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। बिदत एक ऐसी बीमारी है कि जो दीन में नया काम निकाला जाए तो वो फरमाया रद्द है, मरदूद है, उसका कोई फायदा नहीं। तो लिहाजा अगर कोई आदमी शिरक और बिदत से बचता है तो उसके लिए बहुत फजलो करम है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला उसकी जो नेकियां है ना, कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह ने सूरह हूद के अंदर, आकिमिस सलाता तारफा नहारी व ज़ुलफा मिनल लैल, फरमाया नमाजों को कायम करो दिन के अतराफ में, ऑन द कॉर्नर ऑफ द डे, स्टार्ट में और एंड में, ये कॉर्नर हो गया, व ज़ुलफा मिनल लैल, और रात की नमाज को कायम करो, इन्नल हसनाती, बेशक हसनात, नेकियां। अब यहाँ पर हर नेकी मुराद है, यहाँ तक कि आप मुस्कुरा के बोलते हैं, मुस्कुरा के सलाम देते हैं, मुस्कुरा के किसी को जवाब देते हैं, आप किसी के रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज हटा देते हैं, हर नेकी जो है वो क्या करती है, युज़हिब्न सय्यिआती, सय्यिआत को, बुराइयों को खत्म कर देती है। अल्लाह का बहुत फजलो करम है, अल्लाह ताला का जितना भी एहसान माना जाए उतने कम है, कि नेकियां, हर तरह की नेकी वो तो बुराइयों को खत्म करती है, लेकिन बुराई हर नेकी को खत्म नहीं करती, सिवाय दो बुराइयों के, सिवाय दो गुनाहों के, एक शिरक और एक बिदअत। तो अल्लाह ताला का ये फजलो करम हमें तलाश करना चाहिए। आगे अल्लाह फरमाता है, कुल इन्ननी हदानी, कह दीजिए बेशक हदानी, हदायत दी है मेरे रब ने, रब्बी इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते। तो यहाँ पर वजाहत है, हदा, हदा एक फेल है, और इसका मतलब है रहनुमाई करना, हदायत देना, और इसका जो फाइल है वो रब्बी, मेरा रब है, यानी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 25वें पारे में फरमाया है, मा कुंत तदरी मल किताबु वलल ईमानु वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। फरमाया आप अलैहिस्सलाम, आप नहीं जानते थे मल किताबु, किताब क्या है, वलल ईमान, और ईमान की जुजियात, ईमान की तफसीलात वो क्या है। और क्या हुआ है, अल्लाह फरमाता है, नूर नहदी भी मन नशाउ मिन इबादिना, हमने इस कुरान को, इस नूर को नाजिल किया और आपको सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे दी, और ये सीधा रास्ता दिखाने वाला अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में असूल बयान किया है कि यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह हिदायत देता है उसको जो उसके रास्ते की तरफ आता है, उसके रास्ते को तलाश करता है। फिर फरमाया, इन्नल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारे रास्ते में कोशिश की, जाहदू फीना, हमारे रास्ते में कोशिश की, तो हम क्या करते हैं, यकीनन यकीनन हम उनको सीधा रास्ता दिखा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मारूफ है, आप हैरान होंगे, शायद आपको पहले भी इल्म हो, पहली वही जब नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल होने से पहले ही मिल्लत इब्राहीम पर कारबंद थे। वो आपको मालूम है, उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, लोग उसकी पैरवी कुछ ना कुछ लोग किया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम जब वही सुनकर आए, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वापस आए तो खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं कि ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दीजिए। अच्छा, ये खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त जो अल्फाज बोलती है ना, वो आपने बुखारी में पढ़े होंगे किताबुल ईमान में, वो क्या है कि इन्नका लतहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तकरिउज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक, कि आप तो मजबूरों की फरियाद रसी करने वाले हैं, आप बेवाओं का बोझ उठाने वाले हैं, आप ना जो लोग कमजोर हैं उनको ताकत देने वाले हैं, और आप किसी भी आदमी को जो हक के मामले में परेशान हो तो आप उसको उसका साथ देने वाले हैं, अल्लाह आपको दया नहीं करेगा। कल्ला वल्लाहि मा युज़िकल्लाहु अबद, इसका मतलब है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तलाश में थे, आपकी पहली उम्र भी, नबूवत से पहले वाली भी, बाद वाली तो है ही है, उससे पहले भी आप मिल्लत इब्राहीम पर थे, और इसलिए अल्लाह ताला ने आपको सीधे रास्ते की तरफ नाज़िर व हदायत दी। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये भी आपको तमगा अता कर दिया गया, व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। तो यहाँ पर वजाहत कर दी कि बेशक आप सीधा रास्ता दिखाते हैं, एक है सीधे रास्ते पर चलाते रहना, और एक है सीधे रास्ते की निशानदेही करना। तो सीधे रास्ते की निशानदेही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं, बाकी उस पर चलना या चलाना ये अल्लाह वहदहु ला शरीक का फजलो करम है, ये सिर्फ उसका काम है। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, बेशक आप
ہدایت نہیں اس کو دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو فرمایا اب کیا چیز ہے وہ صراط مستقیم؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دین قیما، وہ مستحکم دین ہے۔ قیم، قیم سے ہے، قیام سے ہے، یعنی کہ مستحکم، طاقتور، مضبوط دین ہے۔ اور وہ دین کیا ہے؟ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے یہودیت میں بھی اور عیسائیت میں بھی ابراہم کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی بھی اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، عیسائی بھی اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ آپ کے بیٹے اسماعیل اور اس طرح وہ آپ کے بیٹے جن کو بائبل میں آئزک کہا جاتا ہے اسحاق کو، اور جیکب کہا جاتا ہے یعقوب کو، یہ معروف شخصیات ہیں۔ یہودیت کے بانیوں میں نام آتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے مطابق، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا، پھر اس طرح سلیمان علیہ السلام کا، تو داؤد علیہ السلام کا، یہ ان کے نا ان کو کہتے ہیں پیٹری آرکس، یعنی کہ یہ یہودیت اور عیسائیت کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا حنیفاً، حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو۔ یکسو سے کیا مراد ہے؟ کہ صرف ایک اللہ کی طرف دھیان دینے والا، وہ کسی اور کی طرف نہیں ہے، کسی اور کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ نحل میں فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم کی، کیونکہ ملت ابراہیم یکسو، یکسو سے مراد ہے صرف ایک ہے جس سے آپ اپنی مشکلات کو حل کرنے کا عقیدہ رکھیں گے، صرف ایک ہے، ایک ہی طاقتور ہستی ہے جس کے مختلف نام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایجابی صفات بھی قرآن میں گنوائی اور بہت زیادہ گنوائی ہے۔ ایجاب سے مراد ہے آدمی کے دل کے اندر خوشی اور اطمینان کی کیفیات کو پیدا کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنی ایجابی کی صفات کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، 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 یہ اللہ نے قرآن میں بہت زیادہ گنوائی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کسی آدمی کو اپنا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، اور وہ مسئلہ سننے کے بعد اگر یہ کہہ دینا کہ جی میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے، اطمینان کی یا پریشانی کی؟ اطمینان کی۔ آپ کے دل میں یقیناً اطمینان کی کہ الحمدللہ جی ہمارا کام ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی نا ایجابی صفات بہت زیادہ گنوائی ہے۔ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے بہت سارے پہلے گناہ کیے ہیں، کیا دلیل ہے کہ اسلام لانے سے ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو پچھلے گناہ ہے وہ اگر شرک نہ کیا ہوگا تو اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ انہوں نے یہ بات آگے سے کر دی کہ جس کو چاہے گا، اگر اللہ ہمارے بارے میں نہ چاہے تو پھر تو ہم پھر مارے گئے اسلام لانے کے باوجود۔ پھر اللہ نے دوسری آیت جو ہے نا وہ سنائی گئی ان کو، اور وہ آیت یہ تھی کہ سورہ فرقان کی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ ایمان لے آئے، توبہ کر لے اور نیک عمل کرے۔ اس پر بھی انہوں نے یہی کہا جی کہ ایمان لے آئے، توبہ کرے، نیک عمل کرے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جو قرآن مجید کی ارجا آیت ہے، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج دے دیا کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا یہ جو پرانی برائیاں ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، ان کی ماہیت کو تبدیل کر دے گا، ان کی فارم کو تبدیل کر دے گا۔ پانی اگر برف بن سکتا ہے، پانی اگر بھاپ بن سکتا ہے، اس کی پراپرٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یہ ساری باتیں پہلے سے علم ہے، آپ پھلوں سے جوس بنا لیتے ہیں، آپ کسی چیز سے کچھ اور چیز بنا لیتے ہیں۔ واللہ وحدہ لا شریک تو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، وہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ ہے جو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی ایجابی صفات سے گنوائی ہیں قرآن میں بہت زیادہ، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم یکسو ہوں۔ پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے 6 7 8 رستے ہوں تو یقیناً ہر آدمی پریشان ہوگا کہ میں نے کون سے رستے پر جانا ہے۔ یہاں حنیف ہے، رستہ ہی ایک ہے، آپ کا مشکل کشا ہی ایک ہے، حاجت روا ہی ایک ہے، بگڑی بنانے والا بھی ایک ہے، آپ کا غوث بھی ایک ہے، آپ کو سیدھے راستے پر لگانے والا بھی ایک ہے، بیٹے دینے والا بھی وہی ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ پھر اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے
अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दाअहु व यक्शिफु स्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़। इस तरह सूरह हशर की जो आखिरी रुकू है वो आप जरूर पढ़ा करें, गौर से पढ़ें उसको। अल्लाह ने अपनी सिफात गिनवाई, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सारी इजाबी सी बात है, ये नहीं कि अल्लाह ये नहीं करता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बल्कि फरमाया अल्लाह ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। और फरमाया वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। यहूद के अंदर भी शिरक उन्होंने कई लिहाज से किया, ईसाइयों के शिरक तो मारूफ है। वो अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तुम्हारे खुद साख्ता मज़ाहिब से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारे रबियों ने और तुम्हारे पोप्स ने, पादरियों ने जो दीन में इख्तराआत की हैं और जो दीन में बिदात निकाली है और जो बाइबल से साबित नहीं है, तौरात से साबित नहीं है, और जो लोगों को शिरक पर मजबूर करती है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है यहूदियत की, स्पेशली ईसाइयत की, तो आपको पता है कि ईसाइयत के अंदर भी कॉन्स्टेंटाइन जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा बादशाह था, उसने ईसाइयत को प्रमोट किया है। और ये सारा क्रिसमस और उसके बाद क्रिसमस ट्री और उसकी जो माँ थी हेलन, यानी कि उसने ख्वाब में देखा, फिर उसने स्लीब को देखा, फिर उसने वो स्लीब बना दी, फिर स्लीब शियार बन गया ईसाइयों का, ये प्लस का निशान, ये जिसे आप कहते हैं। अभी भी आपको मालूम है बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जो स्लीब पर चढ़ाया जाता है वो एक लानत की मौत मरा है। तो ये जब मुसलमान स्कॉलर ईसाइयों के साथ मुनाजरा करते हैं तो वो इस तरह की आयाती पेश करते हैं कि बाइबल की रूह से स्लीब पर आने वाली मौत तो लानत वाली मौत है, लिहाजा आपका या तो बाइबल दुरुस्त नहीं है या आपका कीदा दुरुस्त नहीं है। अल्लाह फरमाता है मुशरिकों में से नहीं थे, एक अल्लाह ताला की बात मानने वाले थे, एक अल्लाह ताला के पीछे चलने वाले थे। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने जानी और मुशरिक, जानिया और मुशरिका को एक ही जगह पर जिक्र किया है। उसकी वजह भी यही है कि जिस तरह जानी बदकार आदमी, उसको एक से तसल्ली नहीं होती और उसका जो हवस है वो बढ़ती रहती है, इसी तरह मुशरिक को भी एक रब से तसल्ली नहीं होती। वो अपनी बस्ती का किसी और को, किसी बस्ती का किसी और को मुश्किल कुशा, दाता, गंज बख्श मानता रहता है। हालांकि ये तमाम सिफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला की सिफात में शिरक करना, अल्लाह ताला की ज़ात में शिरक करना, अल्लाह ताला के अफ़आल में शिरक करना, उसके अस्मा और सिफात में शिरक करना, ये शिरक अकबर है जिसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने वजाहत फरमा दी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। क्यों? आप भी वही कह दीजिए, उन्होंने कहा हुआ है कुल इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, नुसुकी के अंदर एक माना तो होता है आपके कुर्बानियों का, लेकिन एक माना इसके अंदर आम भी है कि हर किस्म की इबादत, जो भी इबादत है, जो भी इबादत का तरीका है, उसमें रुकू है या सजदे हैं या जो कुछ भी है, वो तमाम की तमाम, व माहिया, ये मेरी जिंदगी, जो मेरा जीना है, व ममाती, और मेरी मौत। अच्छा, यहाँ पर भी एक अहम मसला अकीदे का है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, वो, और यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों अल्फाज ऐसे गौर से देखने वाले हैं कि ममाती यानी कि मेरी मौत। वो अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम को ना इस लफ्ज से आगाह करते हुए कुरान मजीद में जगह जगह मौत का लफ्ज नेक लोगों के लिए और ख़ास तौर पर पैगम्बरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है, अगर आपने अपने मोबाइल को पासवर्ड लगाया हुआ है, आपका मोबाइल कब तक नहीं खुलता? जब तक पासवर्ड नहीं लगाते। पासवर्ड नहीं लगाया जाए तो यकीन कीजिए कि मौत पासवर्ड है जन्नत में जाने का। मौत पासवर्ड है जन्नत के अंदर दाखिले का। जब तक मौत वाला पासवर्ड नहीं लगता, मैं और आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी सर। तो मौत आएगी और आपको पता है पैगाम मुख्तलिफ होते हैं। किसी ने कहा ना कि मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। इसका मतलब ये है कि असल में वो मौत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से इनविटेशन है कि तूने दुनिया में मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारी हुई है, तो लिहाजा अब तुम मेरे बंदों में दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला ने पहले इस पारे के अंदर ना, हमारे यहाँ ये अकीदा भी बड़ा आम है कि नेक लोगों को मौत नहीं आती। अब साहब है, नेक लोगों को अगर जन्नत में जाना है तो मौत पासवर्ड एक ऐसा है कि उसके बगैर तो कोई आदमी जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, थोड़ी सी आयत आप सुन लें ताकि ये चीज़ वाज़ेह हो जाए। इसका कुरान मजीद के अंदर ही जिक्र मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, हम कुंतुम शुहदा इज़ हाज़रा याकूबल मौत, फरमाया आप उस वक्त गवाह थे, तुमको गवाह थे, इज़ हाज़रा, जब आई, याकूब अलैहिस्सलाम को, अल मौत, मौत।
آپ کو پتا ہے فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. حاضر ہوئی موت، موت آ گئی یعقوب علیہ السلام کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یحییٰ کا ذکر کیا ہے، اور یحییٰ کا ذکر کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. فرمایا یحییٰ کا نام بھی میں نے رکھا ہے، نبی بھی میں نے بنایا ہے. زکریا کو بڑھاپے میں اندر یحییٰ عطا کیا، اس کے باوجود یہ یحییٰ فوت بھی ہوگا. اس پر سلامتی ہے جس دن یہ پیدا ہوا، اس پر سلامتی ہے جس دن یہ مرے گا، اس پر سلامتی ہے جس دن یہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اس کے متصل عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک ہے پھر عیسیٰ کی زبان سے الفاظ نکلوائے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے پیٹ میں ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، اور جب انہوں نے کہا تھا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ بچہ ابھی تو پیدا ہوا ہے، یہ کس طرح گفتگو کرے گا؟ تو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اس وقت آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. جس دن میں مروں گا میرے اوپر سلامتی ہوگی، جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس دن سلامتی ہوگی. آپ کو پتا ہے وہ کون سے نبی تھے علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت عطا کی تھی جو کسی اور کو عطا نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ سبا میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنوا رہے ہیں، تو وہاں فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی. تو فلما قضینا علیہ الموت، اللہ فرماتا ہے جب ہم نے فیصلہ کر دیا علیہ الموت ان پر، یعنی سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا، فما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا. فرمایا زمین سے دیمک اٹھی، اس نے جب لاٹھی کو کھایا تو لاٹھی جو ہے نا وہ بربری ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کا بوجھ نہ سہار سکی. اب پتہ نہیں چند دنوں کے بعد یا مہینوں کے بعد جب لاٹھی زمین پہ گری، ساتھ ہی فلما خر، تو وہی سلیمان علیہ السلام چونکہ مر چکے تھے لہذا وہ بھی زمین پہ گر پڑے. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. پھر جنوں کو پتہ چل گیا کہ ہمیں اگر علم غیب ہوتا ہے تو ہمیں یہ مصیبت نہ پڑتی، ہمیں کیا پتہ کب سے یہ فوت ہو چکے اور ہم بیت المقدس تعمیر کر رہے ہیں. تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام پر بھی اللہ نے موت کا لفظ بولا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فمن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. آپ اگر فوت ہو جاتے ہیں یا آپ شہید ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ پھر جائیں گے اللہ کے دین سے، جو پھر گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر اللہ نے سورہ زمر 23ویں پارے کی آخری سے پہلے والی آیت میں فرمایا انک میت و انہم میتون، بے شک آپ نے بھی مر جانا ہے اور ان کافروں نے بھی مر جانا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرو گے. اب یہ تمام آیات آپ کو پتہ ہے کہ واضح کرتی ہیں، اور یہ والی آیت بھی واضح کرتی ہے 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دیجیے. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری عبادت کے تمام طریقے، ومحیائی اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ وحدہ لا شریک جو ساری کائنات کا رب ہے اس کے لیے ہے. اور یہ تمام چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق گزاری جائیں گی. اس کا مطلب ہے نماز بھی اللہ کے حکم کے مطابق، عبادات کا طریقہ، نماز کے علاوہ قربانی کا طریقہ، پھر زندگی کے تمام اصول، تمام ضابطے، و مماتی اور موت کی کیفیات، پھر موت کے بعد، پھر جنازہ، پھر قبر، پھر جو کچھ بھی ہے یہ سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اس میں صرف اور صرف شریعت کی پاسداری ہوگی اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے گی. لا شریک لہ، فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ کون ہے؟ قل انما الہکم الہ واحد. پھر فرمایا قل هو اللہ احد. پھر فرمایا ولا تضربوا للہ الامثال واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. پھر فرمایا لیس کمثلہ شیء، فرمایا اس کو کوئی شریک نہیں ہے. پھر فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احد. سورہ کاف میں فرمایا کہ وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا. پھر فرمایا اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا نا ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، فرمایا اگر آپ 70 بار بھی ان منافقوں کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اللہ اپنے افعال میں بے مثال ہے، اپنے کاموں میں بے مثل ہے، اپنی صفات میں بے نظیر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور اس کو شریک کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ شریک کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس میں نقص ہو،
جس کو ضرورت پڑے تو اللہ تو تنے تنہا اکیلا ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے. اس کی جو صفات ہیں وہ قرآن مجید میں بہت زیادہ موجود ہے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی رطب کوئی یابس, کوئی خشک چیز کوئی تر چیز وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, یہ قرآن سورہ اعراف کے اندر آیت موجود ہے کہ ہر رطب و یابس کل فی کتاب مبین, ہر چیز اللہ نے کتاب مبین میں لکھی. فرمایا وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ, اور مجھے حکم دیا گیا اسی چیز کا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا, اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں بنانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اس تمہارے لیے اس کو حیثیت ہی نہیں ہے, اور اسی کو کہتے ہیں توحید الوہیت. توحید الوہیت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ تسلیم کرنا. الہ سے مراد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی بگڑی بنانے والا, کوئی داتا غوث اور کوئی فریاد رس نہیں ہے. اور یہی توحید الوہیت ہے جس میں سب سے زیادہ غلو ہوا ہے اور سب سے زیادہ شرک اسی کے اندر ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی جو صفات ہے وہ دوسروں کے اندر داخل کی. اور فرمایا وانا اول المسلمین, اور بے شک میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. پہلا مسلمان سے مراد یہ ہے کہ اگر اسلام اس چیز کا نام ہے تو میں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا ہوں, سب سے آگے ہو کر اس پر عمل کرنے والا ہوں. اور یہی وہ توحید الوہیت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بار بار آگاہ کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور حکم دیا, اور اس حکم کو کہا جائے گا کہ یہ ساتھ مناظرانہ اصطلاح میں ہے. اور میں قل اغیر اللہ, کہہ دیجیے کہ اللہ کے علاوہ, اللہ اکبر, اب غیر ربن, میں رب ڈھونڈوں. او بھائی اللہ کے علاوہ کوئی رب ہو تو ڈھونڈو نا. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. جس طرح کسی کا باپ اکیلا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جی اس کے 2 باپ نہیں ہو سکتے, 4 نہیں ہو سکتے, 6 نہیں ہو سکتے, باپ تو وہی رہے گا. اگر وہ مر بھی جائے باپ تو یہ آدمی پابند ہوتا ہے اسی کا نام اپنی ولدیت کے خانے میں لکھوانے سے. ادھر تو رب کون ہے؟ حی لا یموت, وہ تو حی ہے, لا یموت, سے تو موت آنی نہیں ہے. فرمایا غیر اللہ, میں غیروں کو, اللہ کے غیر کو, بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے, میں ان کو رب بنا لوں. اور آپ کو پتہ ہے خالق اور مخلوق کا مقابلہ نہیں, یہ سمجھنے والی بات ہے. 2 چیزیں جو ہے نا وہ ایک جیسی ہوں, ایک جیسی صفات رکھتی ہوں, تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی برابر نہیں ہوتی. جیسے لوہا ایک میٹل ہے اور سونا بھی ایک میٹل ہے. جی ٹھیک ہے جی, سونا بھی میٹل ہے اور لوہا بھی میٹل, اب دونوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سر. اب کہاں سونے کو سونے کی جگہ پہ لگایا جاتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی اپنی شتیر اور اپنے گارڈر یا اپنا جو لینٹر وغیرہ وہ سونے کا بنوائے, ہوتا ہی نہیں. وہ اس کو پتا ہے کہ یہ چیز اور جگہ استعمال ہوتی ہے, وہ چیز اور جگہ استعمال ہوتی ہے. اور یہ تو ہو گیا نا جی ایک جیسی چیزیں کہ میٹل کے مقابلے میں میٹل موجود ہے, ان کا مقابلہ نہیں ہے. تو ادھر تو خالق کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں, خالق کے مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں. تو اس لیے یہاں سمجھ آتی ہے کہ کیوں شرک کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرا. کہ اگر کوئی چیز سامنے ہوتی تو مغالطہ ہو سکتا تھا جی کہ یہ بھی رب ہے یا وہ بھی رب ہے. ادھر تو خالق کے دوسرے طرف ہے ہی کوئی نہیں. لا تتخذوا الہین اثنین, ہول نمبرز اگر آپ نے پڑھے ہوئے ہیں تو ہول نمبرز میں 1 کے بعد کم از کم 2 آتا ہے, 2 کے بعد 3. اللہ فرماتا ہے 2 کی گنجائش نہیں ہے, یعنی کہ 2 الہوں کی گنجائش نہیں. لا تتخذوا الہین اثنین, فرمایا 2 بھی نہ بنا لینا. تو آپ بتائیں جنہوں نے 2 چھوڑ کے 10 20 25 بنائے ہوئے ہیں, 100 150 بنائے, ان کی کیا حالت ہوگی. فرمایا غیر اللہ ابغی رب, میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لوں. وہ ہوا رب کل شیء, بلکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. جس کو تم پوچھتے ہو, جس کو تم پکارتے ہو, اس کا رب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے, اس کو بھی اللہ نے روزی دی ہے, چاہے وہ آگ ہے چاہے وہ کوئی اور چیز ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے علاوہ جن کو پوجا گیا ہے ان میں کچھ تو کیلیسٹیل باڈیز ہے. کیلیسٹیل باڈیز آر the bodies which you see in the skies, جیسے ہیونس کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر یہ ستارے ہو گئے, سورج ہو گئے. اور آپ نے پڑھا ہوا اسی سورت کے اندر وہ جو مناظرہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, چاند نکلا, سورج نکلا, یہ نکلا, وہ نکلا, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا رب. اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے حجت پوری کر دی کہ رب وہ ہے جس نے ان کو نکالا ہے. تو فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا, ہر آدمی جو بھی کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, اور کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ اکبر, کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ میں اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا
کہ اب گرمی کا موسم آنے والا ہے. تو گرمی کا موسم مئی جون کے اندر پاکستان میں سخت گرمی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر 48 پہ ہوتا ہے. تو مجھے اگر آپ بتائیں کہ 48 ٹیمپریچر پہ 47 ٹیمپریچر پہ اگر آپ کو میں ہیٹر لگا کر دے دوں اور ہیٹر لگا کر آپ سے کوئی اس کے سامنے بیٹھے تو آپ ہیٹر کے پاس آئیں گے یا ہیٹر سے دور بھاگیں گے؟ دور جائیں گے سر. وجہ کیا ہے اس کی؟ سر مزید گرمی تو نہیں برداشت کرنی نا, اس میں نقصان دہ ہوگی ہمارے لیے. ہاں, اب آپ اپنی کیفیت دیکھیں کہ یہ وہی ہیٹر ہے جس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں آپ دسمبر جنوری. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت وہ فائدہ دے رہی ہوتی ہے, سکون دے رہی ہوتی ہے. ہاں, آپ دیکھیں مجھے آیت سمجھ نہیں آتی تھی, اب مجھے وہ نا کچھ سمجھ آئی ہے کہ قیامت والا دن دنیا میں ماں جو ہے نا بیٹے کو دور دیکھتی ہے نا پریشانی میں, تو دوڑتی بیٹے کے پاس جاتی ہے, جس طرح ہم دسمبر میں ہیٹر کے پاس جاتے ہیں تو ماں بھاگتی بھاگتی جاتی میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے, میری بیٹی کو کچھ نہ ہو جائے. لیکن قیامت والے دن چونکہ موسم تبدیل ہو چکا ہوگا, لہذا فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, ماں پھر بیٹے کے قریب نہیں بلکہ دور بھاگے گی. ماں بیٹے کے قریب نہیں جائے گی, بیٹی ماں کے قریب نہیں جائے گی, ہم اپنی برادری کے قریب نہیں جائیں گے بلکہ دور بھاگیں گے, اس لیے کہ موسم تبدیل ہو چکا ہے اور کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ اکبر. فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم, پھر تمہارا لوٹنا اپنے رب کی طرف ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, جو بھی قدم تم اٹھا رہے ہو ایک ایک سٹیپ پر تم اپنے رب کے قریب ہو رہے ہو, اپنی موت کے قریب ہو رہے ہو, اس قبر کے قریب ہو رہے ہو جو تمہیں پتہ نہیں کہاں پر بنائی گئی ہے, اس کفن کے قریب ہو رہے ہو جو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں شاید تمہارے لیے آ چکا ہے. اور یہ تمام چیزیں تمہیں آپ کے قریب کرنے والی, اور تمہیں شیطان نے دوسری طرف لگا دی. آپ جانتے ہیں ہمیں عقلی طور پہ نا دوسری طرف لگا دیا گیا ہے, ہم سیلیبریشن میں لگے ہوئے ہیں, وی سیلیبریٹ دا برتھ ڈیز. اور میں چونکہ میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں یہ چیز آپ سے شیئر کر لوں کہ برتھ ڈے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پیدائش کا دن. اب پیدائش کا دن تو 7 ہوتے ہیں, مطلب سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ, یا تو اس کا نام رکھتے برتھ ڈیٹ تو پھر سمجھ آتی. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی جو ڈیٹ ہے نا, ڈیٹ آف برتھ, اس کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو اللہ گواہ دوبارہ آ ہی نہیں سکتی, ریپیٹ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی 70 میں پیدا ہوا 23 مارچ 1970 میں, اس کو یہ میتھمیٹیکلی ماننا پڑے گا کہ اگلے سال 23 آ سکتی ہے, مارچ آ سکتا ہے, 70 دوبارہ نہیں آ سکتا. کیا خیال ہے؟ جی سر ٹھیک ہے. اچھا, اس سے اگلے سال چلے جائیں 23 پھر آ جائے گا اور مارچ بھی پھر آ جائے گا, ابھی پھر 70 نہیں, 72 آئے گا, 70 نہیں آئے گا. لہٰذا جب کوئی برتھ ڈے بنانا چاہتا ہے تو اس سے گزارش کرے کہ بھائی ساری ڈیٹس ایک جیسی کرو, 23 بھی لاؤ, 3 بھی لاؤ, مارچ کا مہینہ بھی لاؤ, 70 بھی دوبارہ واپس لاؤ. پھر تو چلے میتھمیٹیکلی اس بات کو ہم تسلیم کر لیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ برتھ ڈے منا رہا ہے. لیکن اب برتھ ڈے منانے 70 کا پیدا ہوا ہے اور یہاں برتھ ڈے اس کی بنتی نہیں ہے عقلی طور پر. اور دوسری بات ہے بائبل جو کتاب پیدائش ہے, کتاب خروج ہے, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فرعون اس نے یہ برتھ ڈے منانا شروع کی تھی, جو فارو تھا, یہ جو موسیٰ علیہ السلام والا. اب یہ تمام چیزیں ہمیں شیطان نے اس طرح لگا دی ہے کہ ہم اللہ کی طرف جو لوٹ رہے ہیں نا اس کو ہمارے ذہن سے نکال دیں. تو ہم نے انشاءاللہ اس کو نکلنے نہیں دینا. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سیلیبریٹ دا برتھ ڈیز, ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جا رہے ہیں. لہٰذا ہم نے سیلیبریشن وہاں جا کے کرنی ہے جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر یہ کہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا فینبئکم, تو وہ تمہیں نا خبردار کر دے گا بما کنتم فیہ تختلفون, جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. آگے فرماتا ہے اللہ وہو الذی جعلکم خلائف الارض, وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. خلیفہ کے جو سب سے بیسٹ معنی ہے نا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پر آپ کو خلیفہ بنایا ہے کہ آپ نے اللہ کی وحی کے مطابق یہاں زندگی گزاری. آپ اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو اختیار دے کے آزمانا چاہتا ہے. اور پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی ورفع, اور اس نے بلند کر دیا بعض کو تم میں سے بعض کو فوق بعض ان درجات, بعض پر درجات کے لحاظ سے. کیوں کر دیا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ. فرمایا تاکہ ایک ہلکا کام کرنے والا, ایک گھٹیا کام کرنے والا بھی دنیا میں ہو, ایک اعلیٰ کام کرنے والا بھی دنیا میں ہو. اگر یہ تفاوت, یہ فرق نہ ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. آپ کو گٹر کی صفائی کرنے والا کوئی نہ ملتا, آپ کو گندگی اٹھانے والے کوئی نہ ملتا, آپ کو گھٹیا کام کرنے والا پینچر لگانے والا کوئی نہ ملتا, آپ کو رکشا چلانے والا کوئی نہ ملتا. جن کاموں کو ہم نے گھٹیا سمجھا ہوا, تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں رکھا. فرمایا ہم نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دے دی. کیوں؟ لیبلوکم, تاکہ اللہ آزمائے تمہیں فی ما آتاکم, ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دی.
اللہ نے جس کو جو دیا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بہت جلد سزا دینے والا ہے، سزا دینے کے لحاظ سے بڑا جلد ہے، قیامت والے دن بڑی جلدی حساب کر دے گا. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لغفور الرحیم، انتہائی مغفرت کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تفاوت معیشت کے درجات میں جو فرق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کر دی ہے. اور حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو یہ ہے کہ زیادہ دیا ہوا ہے اس کو اور لحاظ سے آزما رہا ہے، کم دیا ہوا ہے اس کو اور لحاظ سے آزما رہا ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا فرم والا، کوئی ایسا دفتر والا، کوئی ایسا بڑا مطلب کسی بھی لحاظ سے انسٹیٹیوٹ والا، ڈپارٹمنٹ والا یا کاروبار والا ایسا نہیں ہے جو سارے کام خود کر سکتا ہو. اسے معلوم ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے کئی کاموں کے لیے لوگ ہائر کرنے پڑیں گے، ان کو کام دینا پڑے گا، اور بعض کام ایسے ہیں جس میں آدمی خود شرم محسوس کرتا ہے اور دوسروں سے کرواتا ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں جی کہ نہیں؟ جی سر. جی سر. وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرق دیا ہوا ہے. اور سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی وحی کا علم. وحی کا علم جو ہے نا، اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو الحمدللہ یہ ہماری سورۃ الانعام جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کو اپنے سینے میں اس کو سمائے، ہمارے سینے کے اندر اس کو محفوظ فرمائے. اور اس کے اندر جو میں انشاءاللہ کوشش کروں، وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا کہ اس کی نا ایک چھوٹی سی سمری جو ہے وہ میں آپ سے انشاءاللہ نا شیئر کر دوں گا آپ کے اناؤنسمنٹس والے گروپ میں، تاکہ آپ کو نا اس کی سمری مل جائے اور آپ کو اس کے مین مضامین سے واقفیت ہو جائے، تاکہ انشاءاللہ اب روزے آنے والے روزوں میں جب آپ اس سورت کی تلاوت کریں تو آپ کو مضمون جو ہے وہ آپ کے ذہن میں. تو آج کی کلاس انشاءاللہ اتنی ہے.